السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم جن اللہ کے ولی کا ذکر، جن اللہ کے ولی کی ساوان حیات ڈاکیومنٹری آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، وہ سلسلہ ابوالعلائی کے بانی ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے بھی آپ کی مانی ہے۔ آپ اولاد نبی، آل علی، اولاد جیلانی ہیں۔ آپ کی فضیلت، آپ کی کرامات زمانے میں جانی مانی ہے۔ ناظرین محترم، ابوالعلائی سلسلے کے بانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اولیاء کاملین، سرزمین ہند کے ایک ایسے آفتاب کہ جن کی روشنی سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ روشن چراغ ہوئے۔ ناظرین محترم، آج جن عظیم ہستی کا ذکر ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں، ان کی ذات ببرکت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ان کا نام ہے سرتاج ارض تاج حضرت سیدنا شاہ امیر عبداللہ احراری نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ سرتاج ارض تاج حضرت سیدنا شاہ امیر عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا حضرت خواجہ امیر عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پورے پریوار کے ساتھ سمرقند کو چھوڑ کر اکبر اعظم کے شاسن کال میں ہندوستان پر قدم آوری کی۔ آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے حضرت ابو الوفا یعنی حضرت سیدنا پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی بھی ساتھ تھے۔ اس نورانی قافلے کی منزل فتح پور سکری تھی، جس کو اکبر اعظم نے حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے اپنی راجدھانی قرار دیا تھا۔ سفر کے وقت حضرت امیر عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خدا کے حکم سے قصبہ نریلا دلی کے پاس میں کچھ روز آرام کیا، اور اسی قصبے میں اسلام خجری 990 میں حضور پرنور سیدنا شاہ امیر عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش مبارکہ وجود میں آئی۔ حضرت سیدنا شاہ امیر عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش کے بعد حضرت امیر عبدالسلام قصبہ نریلا سے ایک جگہ سے دوسری جگہ گزرتے ہوئے فتح پور سکری قصبہ اکبر آباد آگرہ تشریف لائے۔ اکبر اعظم نے اللہ کے اچھے بندوں کا خود استقبال کیا اور فتح پور سکری رکنے پر مجبور کیا۔ آپ اکبر اعظم کی دلی خواہش کے انوسار فتح پور سکری میں ہی استھائی طور پر رکنے کو تیار ہو گئے، لیکن ابھی سفر کی تھکان بھی دور نہ ہوئی تھی کہ آپ کے والد ابو الوفا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، والد حضرت سیدنا رحمۃ اللہ علیہ نے اچانک پسلی کے نیچے درد کی وجہ سے پردہ فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غیبی اشارے کے انوسار آپ ان کا جنازہ مبارک دہلی لے گئے اور مدرسہ لال دروازے کے قریب آپ کو مدفون کیا گیا۔ بعد میں حضرت امیر عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کے نانا خواجہ فیضی کے سپرد کیا اور خود اکیلے مکہ تشریف لے گئے، اور وہیں کچھ وقت کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ آپ کا مزار مبارک جنت البقیع میں ہے۔ حضرت سیدنا شاہ امیر عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نانا خواجہ فیضی اس زمانے میں صوبہ بنگال خطہ بردوان میں راجہ مان سنگھ کے ساتھ گورنر کے پد پر تھے۔ کچھ وقت کے بعد آپ حضرت سیدنا پاک کو بردوان لے گئے، جہاں آپ کو اعلیٰ درجے کی تعلیم کی طرف آپ کے نانا جان نے ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری اچھی باتوں سے لبریز کر کے ہی دنیا میں بھیجا تھا، اس لیے دیکھتے ہی دیکھتے آپ ظاہری یقین و عمل اور ساری باتوں کو دنیا سے پوشیدہ رکھنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت و اس کے بندوں کی خدمت رکھنے میں بے مثال ہو گئے۔ ایک بہترین سپہ سالار کی کلا اور سب سے خاص طور پر تیر اندازی میں آپ کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ آپ شاعری کی طرف جھکاؤ بھی رکھتے تھے۔ آپ کا عارفانہ کلام، بلاغت نظام، اپنا جواب آپ ہی تھا۔ حضرت سیدنا شاہ امیر عبداللہ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ درجے کے مصنف یعنی لیکھک بھی تھے، اس لیے آپ کا علمی تجربہ برے لوگوں کو اور فریادیوں کو راہ دکھانے والا ہے۔ آپ کی شخصیت کو ابھارنے میں اور آپ کے علمی ذوق و شوق میں حضرت خواجہ فیضی یعنی آپ کے نانا جان کا ہاتھ تھا۔ اسی زمانے میں حضرت خواجہ فیضی ایک لڑائی میں، ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ راجہ مان سنگھ کو اپنے ساتھی یعنی کہ خواجہ فیضی رحمۃ اللہ علیہ کے شہید ہونے پر بہت زیادہ دکھ ہوا۔ آپ کا جنازہ مبارک آگرہ لانے کی تیاری شروع ہوئی تو راجہ صاحب نے کہا کہ نقلیں یعنی جسم مبارک کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا منع ہے، مگر خواجہ عبداللہ احراری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے خواجہ عبدالشہید نے فرمایا اگر ضروری ہو تو ٹھیک ہے، چنانچہ آپ کو آگرہ جمنا پار میں مدفون کیا گیا۔ حضرت خواجہ فیضی کے کوئی صاحبزادے نہیں تھے، اس لیے راجہ مان سنگھ نے ان کی جگہ ان کے نواسے یعنی حضرت سیدنا شاہ امیر عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو گورنر بردوان نیوکت کرنے کے لیے اکبر کے پاس سفارش بھیجی، جس کو اکبر نے خوشی کے ساتھ منظوری دی۔ اسی زمانے میں ایک رات حضرت سیدنا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جد اعلیٰ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو روبرو دیکھا۔ مولا علی نے فرمایا اے فرزند ارجمند، اے میرے فرزند،
تمہارا مطلب یا مشکل حل حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے ہی حل ہوگا۔ یہ سب کچھ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، اس لیے تم کو فوراً اس دربار میں حاضر ہونا چاہیے۔ دوسرے دن حضرت سیدنا شاہ امیر عبداللہ سرکار رحمت اللہ علیہ دہلی کے لیے روانہ ہوئے۔ بعد میں حضرت سیدنا پاک رحمت اللہ علیہ قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار احمد کانکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے، وہاں حاضری دی۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس پر بھی حاضر ہوئے۔ ان حاضریوں کے بعد حضرت سیدنا شاہ امیر عبداللہ سرکار رحمت اللہ علیہ اجمیر شریف کے لیے روانہ ہو گئے، اور جب آپ نائب رسول عطاء النبی آل نبی اولاد علی شہنشاہ ہند حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ پر الگ ہی کیفیت طاری ہو گئی۔ ایک رات سرکار خواجہ غریب نواز جو کہ پردہ فرمائے کو انہیں سینکڑوں سال ہو چکے تھے، یعنی سرکار غریب نواز کو اس ظاہری دنیا سے پردہ کیے ہوئے سینکڑوں سال ہونے کے بعد بھی خود سرکار غریب نواز جلوہ افروز ہو گئے اور سیدنا شاہ امیر عبداللہ سرکار کو اپنے سامنے بیٹھایا۔ توجہ فرمائی۔ ناظرین محترم، سلسلہ ابوالعلائی اس بات پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ اس توجہ سے حضرت سیدنا پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ روحانی مقام پر پہنچ کر روحانیت و عمل میں ملک کے بادشاہ بھی ہو گئے۔ ناظرین محترم، اس کے علاوہ ایک خاص واقعہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک یہ بھی پیش آیا کہ ایک رات حضرت سیدنا شاہ امیر عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ غریب نواز کی مزار کا طواف چکر میں مشغول تھے کہ اچانک مولا علی علیہ السلام کی ہدایت پر غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے سامنے تشریف لائے۔ قبلہ رخ کھڑے ہو کر ایک لال رنگ کی چیز جو تسبیح کے دانوں جیسی تھی مٹھی بند کر کے حضرت سیدنا رحمت اللہ علیہ کے منہ مبارک میں ڈال دی۔ اس کے حلق سے اترتے ہی چراغ روشن مراد حاصل ہو گئی۔ ایک نور عظیم بجلی کی روشنی سے بہتر سورج کی کرنوں سے بہت اچھی دل میں جلوہ گر ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری جھجک دور ہو گئی۔ آواز آئی کہ یہ مقام ابدالیت کتب و غوث زمانے کا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اے سیدنا، یہ مقام صدیوں کے بعد کسی کو عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ نے تمہیں اس مقام عالی کے لیے چنا ہے، اس لیے اللہ کا جتنا بھی شکر کرو گے وہ کم ہوگا۔ تبھی سرکار غریب نواز ہندل ولی عطاء رسول رحمت اللہ علیہ نے سیدنا پاک سے فرمایا، تم اپنے چچا امیر عبداللہ جو قطب وقت ہیں ان سے بیعت ہو جاؤ اور ان سے بیعت ہونے کی درخواست کرو اور ان کی بیٹی سے نکاح کرو۔ اب تم فوراً اکبر آباد جاؤ اور وہاں لوگوں کو حق کی راہ پر چلاؤ اور ان کی مشکل کشائی کرو۔ ہند کے بادشاہ سرکار غریب نواز ہندل ولی عطاء رسول رحمت اللہ علیہ کے حکم کے مطابق حضرت سیدنا پاک رحمت اللہ علیہ خوشی خوشی آگرہ تشریف لائے اور اپنے چچا امیر عبداللہ کو آگرہ میں نہیں پایا، کیونکہ نوکری کے سلسلے میں اب تک برہان پور میں آپ تھے۔ البتہ اس خبر سے تسلی ہوئی کہ آپ جلد آگرہ میں تشریف لانے والے ہیں، مگر کافی عرصے تک آپ تشریف نہیں لائے تو حضرت سیدنا پاک رحمت اللہ علیہ بے چین ہو گئے۔ برہان پور جانے کے لیے آپ تیار ہو گئے، مگر کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ برہان پور چلے گئے اور آپ کے چچا جان اس طرف تشریف لے آئے تو انتظار کا وقت آپ کا اور بڑھ جائے گا۔ ایک دن دل سے مجبور ہو کر آپ اپنے جد بزرگ حضرت امیر جعفر رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک جگن پورہ ضلع آگرہ پر حاضر ہو کر اللہ کا خیال کرنے لگے۔ حضرت جعفر رحمت اللہ علیہ بصورت تشریف لائے اور فرمایا کہ دیکھو تمہارے چچا تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے نظریں اٹھائی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت امیر عبداللہ سفر میں ہیں اور آگرہ سے نزدیک ہیں۔ آپ بہت خوش ہوئے اور صاحب مزار سے اجازت لے کر تشریف لے آئے۔ حضرت امیر عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے آگرہ تشریف لانے کے بعد حضرت سیدنا رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، مگر دل کر بات نہ کر سکے۔ اس وقت خواجہ قاسم نے حضرت سیدنا رحمت اللہ علیہ کو لے کر امیر عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے پیش کر کے بیعت کرنے کی درخواست کی، جو امیر عبداللہ نے قبول کی اور درویشانہ خلافت بھی عطا فرمائی۔ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے حکم کے مطابق اپنی بیٹی کا نکاح حضرت سیدنا پاک شاہ امیر عبداللہ سرکار سے فرمایا اور حضرت سیدنا رحمت اللہ علیہ کی تمام سنت رسول بھلائی و نیکی سے آگاہ کیا اور چشتی غلبے کثرت سے کے طریقے سے سما سننے کی اجازت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت احی الدین صاحب سجادہ نشین درگاہ حضرت سیدنا رحمت اللہ علیہ اسرار ابوالعلا میں تحریر ہے۔ اس سلسلے عالیہ ابوالعلائی میں توجہ عینی غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف دھیان کرنا، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، اس جڑیں خاندان نقشبندیہ سے تعلق رکھتا ہے، اور ذکر یعنی دل سے اللہ کی یاد اور کسی کام میں لگے رہنا وہ اس سلسلے کی دو اچھی باتیں ہیں۔ حضرت سیدنا نے دونوں خاندانوں یعنی چشتیہ اور نقشبندیہ میں بیعت لی ہے۔ حضرت سیدنا رحمت اللہ علیہ کے لیے کسی شاعر نے کیسی صحیح بات لکھی ہے
ابوالعلا مالک کونین من است و بوالعلا شاہ زمین و زمن است، بوالعلا ماہ توحید است، بوالعلا شاہ ملک تفرید است۔ ترجمہ: ابوالعلا زمین اور وقت کے مالک ہیں، وہ خدا کے آسمان کے چمکتے ہوئے چاند ہیں، مالک تفرید کے بادشاہ ہیں، اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ ناظرین محترم، سیدنا پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت سید امیر عبداللہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کے مطابق اپنے وقت کے کتب تھے۔ اس سے بڑی سند ان کی کتبیت کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ روحانیت کے ان اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کے باوجود وہ اپنی کتبیت کو چھپاتے تھے۔ وہ در حقیقت شاہی نوکری کے پردے میں اپنی روحانیت چھپائے ہوئے تھے۔ وہ پوری رات عبادت میں محنت کرنے والے صوفی تھے۔ ایک رات جب ان کی اہلیہ بیگم کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی کہ جبکہ آپ عبادت کر رہے تھے مگر سارا گھر اور نزدیک دور کا علاقہ آپ کے پاک جسم کی خوشبو سے مہکا ہوا تھا۔ آپ ان اولیاء اللہ میں سے ایک تھے جن کے لیے فرمایا گیا تھا کہ ہمارے دوست دنیا داروں کے لباس میں چھپے ہوئے ہیں اور ہمارے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ جب حضرت امیر عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کا وقت قریب آیا تو مسجد کے امام محمد حضرت صالح نے آپ سے پوچھا کہ سجادہ نشین کس کو کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نور نظر امیر ابوالعلا کو شروع سے ہی میرا جانشین چن لیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا رحمۃ اللہ علیہ حضرت امیر عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پردہ کرنے کے بعد پیر کی ہدایت پر مسند پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کی شہرت تقریباً سارے ہندوستان میں پھیل گئی۔ ملک کے دور دور سے لوگوں کے گروہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ آپ کے روحانی دربار میں امیر غریب آمنے سامنے بیٹھتے تھے۔ آپ ہر آنے والے کو بنا کسی جھجک بھید بھاؤ فائدہ پہنچاتے رہتے۔ آپ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملن ساری کا ایک ایسا میٹھا جھرنا تھے کہ جس سے ان گنت پیاسے تر و تازہ ہو کر حوصلے کے ساتھ حق الہی کی صحیح راہ پر چلنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاص طور پر بھیجا اور کرامت کی بے پناہ دولت سے نوازا، مگر آپ ان کو دکھانے سے زیادہ چھپانے میں یقین رکھتے تھے۔ پھر بھی اللہ کے حکم سے آپ سے بے شمار کراماتیں ظہور ہوئی اور آج بھی کرامات ظاہر ہوتی رہتی ہیں، جن کا ذکر آپ کو بعد میں تفصیل سے کیا جائے گا۔ ناظرین محترم، سلسلہ ابوالعلا میں جو محفل سما ہوتی ہے یہ سرکار امیر عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی سنت ہے۔ آپ کی روشنی بکھیرنے والی مجلس یعنی کہ سما پاک مدرسے کی طرح تھی جس میں موجود لوگوں کے دل میں کچھ کہے بغیر بات دل کے آخری حصے تک پہنچ جاتی تھی۔ ای مدرسہ نیست جائے آواز، از سینہ بسینہ میر صدراز۔ یہ بے آواز مدرسہ ہے جہاں راز سینہ بسینہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا پاک رحمۃ اللہ علیہ کو عمر کے آخری حصے میں فالج کا اثر ہوا جس کو آپ نے اللہ کی مرضی سمجھ کر گلے لگا لیا، مگر یہ فالج آپ کی روزانہ کی عبادت میں رکاوٹ ہونے لگا۔ خاص کر وضو کرتے وقت آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن اسی تکلیف میں آپ نے یہ شعر ارشاد فرمایا: دردم از یار است درنما نیز ہم، دل فدائے اوشدو جان نیز ہم۔ تکلیف بھی یار کی طرف سے ہے اور اس کا علاج بھی اسی کے ہاتھ ہے، دل و جان دونوں اس پر فدا ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس شعر کے پڑھتے ہی آپ پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی، آپ اس شعر کو بار بار دہراتے رہے، پلک جھپکتے ہی فالج کے اثرات بالکل دور ہو گئے۔ فالج کے دوران بھی آپ وضو فرماتے تھے، جبکہ شریعت نے مجبوری میں تیمم کی اجازت دی ہے، مگر آپ نے روانگی پر پکے ارادے کو زیادہ اچھا سمجھا۔ حضرت امیر نور اللہ رحمۃ اللہ علیہ صاحبزادے حضرت سیدنا ابوالعلا فرماتے ہیں کہ زندگی کے آخر میں والد ماجد کو حرکت البول کی بیماری ہو گئی تھی۔ یہ بیماری کبھی دب جاتی اور کبھی زور کر آتی۔ کھانا پینا بہت کم کر دیا تھا، اس لیے کمزوری بڑھ رہی تھی، مگر آپ نے اس کو پرواہ کے قابل نہیں سمجھا، کیونکہ آپ اپنے جسم کو روح کی طرح پاک صاف کر رہے تھے۔ جب یہ عمل پورا ہو گیا تو آپ نے 9 سفر بروز منگل بعد نماز فجر کو موت کو دعوت دینے والے کو کہا حاضر ہوں، اور آپ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی تاریخ وفات سن 1061 ہجری بروز 9 سفر بمطابق 16 سے کان عیسوی کو ہوا۔ آپ کے صاحبزادے حضرت امیر نور اللہ فرماتے ہیں کہ میں 8 اور 9 سفر کے بیچ رات والد ماجد کی خدمت میں حاضر رہا، البتہ کچھ دیر کے لیے میری آنکھ جھپک گئی۔ اس وقت میں نے ایک خواب دیکھا کہ حضور والد ماجد کہہ رہے ہیں کہ بابا ابھی میں نہیں جا رہا ہوں، انشاءاللہ صبح تک ہوں۔ فجر کی اذان کے بعد اشارے سے نماز فجر ادا کی اور پردہ فرمایا۔ در حقیقت اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کو غسل حضرت ملا شاہ ولی محمد آپ کے خلیفہ اکبر نے دیا۔ ہر سال سفر کے مہینے میں آپ کا عرس مبارک بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ منایا جاتا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں زائرین آتے ہیں اور فیض امیر ابوالعلا سرکار سے مالا مال ہوتے ہیں۔ آپ کا بھی کبھی گزر ہو آگرہ شریف سے تو آپ ضرور حاضری دیجیے گا سرکار سیدنا شاہ امیر ابوالعلا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانِ عالیہ پر۔ آخر میں اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اولیاء کرام کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فیض سے مالا مال عطا فرمائے۔